الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک نہایت حساس مگر بہت ضروری موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس سے قوموں کی عزت، گھروں کی برکت اور عورت کی وقار جڑا ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے عورت کا پردہ۔ پردہ، یہ لفظ سنتے ہی کچھ دل جھجک جاتے ہیں، کچھ چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کون پردہ کرتا ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پردہ پرانا نہیں، ایمان کی پہچان ہے۔ پردہ کوئی ثقافت نہیں، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہاں غور کرنے والی بات ہے میری ماؤں اور بہنوں، مسلمان کے لیے نہیں کہا جو صرف نام کی مسلمان ہے، مومن عورتوں کے لیے کہا۔ نبی کی بیویوں، ان کی بیٹیوں اور مومن کے لیے کہا۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ یہ آیت اتنی واضح ہے کہ کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ پردہ عزت کی نشانی ہے، اور جو عورت اپنی عزت کو چھپا کر رکھتی ہے، اللہ اس کی عزت کو دنیا آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے، وہ زیور جو سونا، چاندی، ہیرے یا کپڑوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ وہ زیور ہے جو دل میں ایمان کے ساتھ اگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ وہ وقت ہے میری بہنوں کہ جب معاشرے میں حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کپڑوں کے نام پر ننگا پن، فیشن کے نام پر بے پردگی اور آزادی کے نام پر نافرمانی عام ہو گئی ہے۔ آج کی عورت سمجھتی ہے کہ اگر وہ چادر اوڑھے گی، اگر وہ حجاب کرے گی تو لوگ کہیں گے وہ پچھڑی ہوئی ہے۔ لیکن نہیں، پردہ کمزوری نہیں، پردہ طاقت کی علامت ہے۔ جس عورت نے اللہ کے لیے حجاب کیا، اللہ نے اس کے چہرے پر نور عطا کیا۔ جو عورت دنیا کی نگاہوں سے بچی، اللہ نے اسے جنت کی حوروں سے بہتر بنا دیا۔ آج سڑکوں پر، بازاروں میں، سوشل میڈیا پر عورتیں اپنے جسم کو نمائش کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ کہیں ٹک ٹاک ہے، کہیں ریلز، کہیں فیشن شو، اور کہیں سیر و تفریح کے نام پر بے پردگی۔ میری بہنوں، شیطان نے تیری سب سے قیمتی چیز، تیری حیا کو چھین لیا ہے، اور تم مسکرا رہی ہو، سمجھ رہی ہو کہ تم آزاد ہو۔ شیطان نے وہی جال بچھایا ہے جو اس نے حضرت حوا کے وقت بچھایا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے ان دونوں آدم و حوا کو بہکایا تاکہ ان کے ستر ان پر ظاہر ہو جائیں۔ سورۃ الآیات آیت نمبر 20۔ دیکھا، شیطان کی پہلی سازش لباس اتروانے کی تھی، آج بھی وہی کھیل جاری ہے، بس انداز بدل گیا ہے۔ اب شیطان کہتا ہے یہ تو فیشن ہے، یہ تو اسٹائل ہے، یہ تو خود اعتمادی کی نشانی ہے، اور عورت دھوکا کھا جاتی ہے۔ میری بہنوں، جب تو گھر سے نکلتی ہے تو صرف ایک انسان نہیں، تو اسلام کی نمائندہ ہے۔ تیرا لباس، تیرا انداز، تیری گفتگو، یہ سب اسلام کا تعارف ہے۔ اگر تو پردہ کرتی ہے تو لوگ اسلام کی حیا دیکھتے ہیں، اگر تو بے پردہ ہے تو لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ستر ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے۔ یعنی عورت جتنی اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اتنی ہی شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ میری بہن، سوچو ذرا، اگر آج تیرا جنازہ اٹھ جائے تو کیا یہ فیشن والے کپڑے، یہ میک اپ، یہ بے پردگی تجھے قبر میں سکون دے گی؟ وہ قبر اندھیری ہوگی جہاں تیرے ساتھ نہ چوڑیاں ہوں گی، نہ تیرا فون، نہ تیری لپسٹک، نہ تیرا فالوورز، نہ اکاؤنٹ، بس تیرا ایمان، تیرا پردہ اور تیرا کردار ساتھ ہوگا۔ ایمان والی عورت وہ نہیں جو صرف نماز پڑھتی ہے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پر سر جھکا دیتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، میرے رب نے فرمایا ہے تو مجھے قبول ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو مردوں کو نہ دیکھے اور نہ مرد اسے دیکھیں۔ جو مردوں کو نہ دیکھے اور نہ مرد اسے دیکھیں، یہ ہے حیا کی میراث، یہ اسلامی عورت کا وقار۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے تجھے زمین پر سب سے حسین روپ میں پیدا کیا، تجھے نرم دل دیا، احساس دیا، محبت دی، اور ایک خاص مقام عطا کیا کہ تو ماں کہلائے گی، بیٹی کہلائی، بہن کہلائی، بیوی کہلائی۔ لیکن کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ جب تو بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو اپنے اس عظیم رتبے کو خود ہی گرا دیتی ہے؟ دنیا تجھے ماڈرن کہہ کر دھوکہ دیتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک تو نافرمان کہلانے لگتی ہے۔
پردہ دراصل عزت کی دیوار ہے۔ جس عورت نے اپنی نگاہ نیچی رکھی، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا۔ جو عورت اپنے بدن کو چھپا کے رکھتی ہے، اللہ اس کے چہرے سے حیا کی روشنی ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں، یعنی اپنی خوبصورتی، اپنے بدن کی خد و خال، اپنی آرائش، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں اور ان کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، اسکولوں میں، سوشل میڈیا پر عورتیں ایسی تصویریں، ویڈیوز، لباس جنہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ نہ حیا باقی رہی نہ وقار، ہر ایک اپنی نمائش میں لگی ہے، جیسے دنیا میں آنے کا مقصد صرف دکھاوا رہ گیا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کا فریب ہے۔ شیطان نے عورت کو یقین دلا دیا کہ پردہ قید ہے، آزادی پردے کے بغیر ہے، مگر دراصل پردہ آزادی ہے اور بے پردگی غلامی ہے، خواہشات کی غلامی، نظروں کی غلامی اور نفس کی غلامی۔ میری بہنوں، جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ صرف اپنے جسم کو نہیں چھپاتی بلکہ وہ فتنے کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ جہاں عورت بے پردہ ہو وہاں مرد کی نظریں بھٹکنے لگتی ہیں، جہاں نظریں بھٹکی وہاں دل بہک جاتا ہے اور جہاں دل بہکے وہاں گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پردہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ پردہ عورت کو تحفظ دیتا ہے اور مرد کو بھی تقوی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت خوشبو لگا کر کسی مجمع میں جاتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ یہ الفاظ سخت ہیں مگر حقیقت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پاکیزگی سکھا رہے تھے کہ ان کی خوشبو بھی کسی نامحرم کو محسوس نہ ہو۔ سوچو بہنوں، جو عورت اپنے جسم، اپنی آواز، اپنا چہرہ، اپنا انداز سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے، وہ خود کو کتنے خطرے میں ڈالتی ہے۔ حجاب کرنے والی عورت اللہ کے عرش کے نیچے سایہ پائے گی۔ حدیث میں آتا ہے 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں ایک وہ عورت ہوگی جسے کسی مرد نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بخاری شریف کی احادیث ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہے اصل طاقت۔ جو عورت اللہ کے خوف سے اپنی نظریں نیچی رکھے وہی عورت اللہ کی پیاری بنتی ہے۔ بے پردگی صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روحانی زہر ہے۔ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے اس کا دل آہستہ آہستہ گناہ سے مانوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے تھوڑا سا فیشن، پھر میک اپ، پھر چادر چھوڑی، پھر دوپٹہ اتر جاتا ہے اور آخر کار دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس دل سے حیا نکل جائے وہاں ایمان باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان ایک ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان سب سے پہلے عورت کے لباس سے کھیلتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب حیا چلی گئی تو ایمان خود بخود ڈھل جائے گا۔ میری بہن، دنیا کی چمک دمک دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ سوشل میڈیا کی لائکس، فالوورز اور تصویریں یہ سب چند لمحوں کا فریب ہے۔ کل جب تیری روح جسم سے نکلے گی تب یہ ساری نمود و نمائش ختم ہو جائے گی۔ پھر صرف ایک سوال ہوگا، کیا تو نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا؟ اگر تیرا پردہ تجھے قبر میں روشنی دے گیا تو سمجھ لے تو کامیاب ہے، ورنہ دنیا کی ساری شہرت، ساری خوبصورتی، ساری آزادی کچھ کام نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے رب کے حکم پر عمل کرے، جو اپنے شوہر، اپنے گھر، اپنے خاندان کا وقار بنے، اور عورت جو اپنی چادر کو عزت سمجھے نہ کہ بوجھ۔ ایسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ اگر عورت باحیا ہو تو گھر محفوظ، اگر عورت بے پردہ ہو تو گھر اجڑ جاتا ہے۔ میری بہنوں، تم بہت قیمتی ہو۔ تم وہ موتی ہو جسے صدف میں رہنا زیب دیتا ہے۔ تم وہ پھول ہو جسے چادر کی خوشبو میں چھپنا بہتر لگتا ہے۔ کبھی اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر سوچو، میں اپنے خالق کے حکم سے کتنی دور ہو گئی ہوں۔ واپس آ جاؤ بہنوں، اللہ کے حکم کی طرف، چادر کی طرف، حیا کی طرف، حجاب کی طرف لوٹ آؤ۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اس کا پردہ نہیں ہوگا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख के 2 तबके ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक वो औरतें जो लिबास पहने होंगी मगर नंगी होंगी, वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी, उनके सर ऊंट की कुहान की तरह होंगे, वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगी बल्कि उनकी खुशबू भी ना पाएंगी। अल्लाह अकबर, ये वो औरतें हैं जो फैशन के नाम पर बेहयाई को अपनाती हैं, जो लिबास तो पहनती हैं मगर जिस्म की साख्त जाहिर रहती है, जो खुद भी गुनाह में पड़ती हैं और दूसरों को भी गुनाह पर आमादा करती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशबू तक हराम फरमा दी। सोचिए जरा, दुनिया की आर्जी तारीफें ज्यादा अहम हैं या आखिरत की अबदी निजात, या आखिरत की हमेशा की निजात। कुछ साल पहले एक मशहूर सोशल मीडिया मॉडल ने कहा था, मैं थक गई हूँ लोगों की नजरों का मरकज बनकर, मुझे सुकून नहीं मिलता, सिर्फ तन्हाई मिलती है। फिर चंद महीनों बाद उसने पर्दा शुरू किया, लोगों ने मजाक उड़ाया मगर उसने जवाब दिया, जब मैंने लोगों के लिए जीना छोड़ा और अल्लाह के लिए जीना शुरू किया तब मुझे सुकून मिला। मेरी बहनों, ये सुकून सिर्फ अल्लाह की इताअत में है, ना कि दुनिया की तारीफ में। पर्दा करने से तू छुपती नहीं बल्कि अल्लाह के नूर में ढक जाती हो। हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि ना वो किसी नामुहरिम को देखे, ना कोई नामुहरिम उसे देखे। ये वो औरत है जिन्हें जन्नत की औरतों की सरदार कहा गया। ये वो मिसाल है जो हर मोमिना औरत के लिए राह निजात है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपनी उफ़्फ़त की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत करती है, तो उसे कहा जाएगा, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये है असल इज्जत, ये है असल आजादी, ये है असल खूबसूरती। आज की औरत सोचती है कि फैशन उसकी पहचान है, मगर फैशन दरअसल खुद एतमादी नहीं, खुद फरेबी है। तू किसी ब्रांड से खूबसूरत नहीं होती, तू अल्लाह के हुक्म से खूबसूरत बनती है। जब तू चादर ओढ़ती है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरी बंदी की बेटी ने मेरी रिजा के लिए अपना जिस्म छुपा लिया है, मैं उसके गुनाहों को छुपा दूंगा। मेरी बहन, याद रखो, जब औरत बेपर्दा होती है तो फितने सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी पैदा होते हैं। मियाँ बीवी में बदगुमानी, औलाद के अंदर गुस्ताखी, रिस्क में बेबरकती, ये सब बेहयाई के असरात है। हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाया करते थे, जब औरतों में हया खत्म हो जाए तो फितने आम हो जाते हैं। और क्या हम आज यही नहीं देख रहे हैं? हर जगह फितने, बेअमनी, जिना, झूठ, धोखा, सब कुछ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हया का चिराग बुझ चुका है। जो औरत इस दुनिया में पर्दा करती है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में खास महल तैयार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक घर है जिसे हया वाला घर कहा जाता है। वहाँ वो लोग जाएंगे जो दुनिया में बाहया थे। मेरी प्यारी बहनों, जब तुम पर्दा करती हो तो दरअसल अपने लिए जन्नत का घर बना रही होती हो। दुनिया कहेगी पर्दा मुश्किल है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जियो जैसे दिल चाहे जी लो, मगर आखिरत में वही लोग पुकारेंगे, या लैतना अताना अल्लाह व रसूल, काश हमने अल्लाह और रसूल की बात मान ली होती। मेरी बहनों, इस दिन का इंतजार मत करो जब पछतावे आंसू बनकर बहे और देर हो जाए। आज ही इसी लम्हे अल्लाह के सामने सर झुका कर कह दो, या अल्लाह, मैं वापस आ गई हूँ तेरी तरफ। मैं अपनी चादर को दोबारा इज्जत बनाऊंगी, मैं अपने रब के हुक्म को अपनाऊंगी। ऐ अल्लाह, हमारी बहनों के दिलों में हया पैदा फरमा, उनके लिबास में नूर अता फरमा, उनके कदमों को सीधे रास्ते पर जमा दे। या अल्लाह, जिन औरतों ने पर्दा छोड़ दिया है उन्हें हिदायत दे दे, उन्हें चादर की बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें वो बना दे जिन्हें देख कर लोग कहें, ये मुसलमान औरत है, हया वाली, बावकार और अल्लाह से डरने वाली है। आमीन या रब्बुल आलमीन। पर्दा कमजोरी नहीं, इज्जत है। हया ईमान है, बेपर्दगी जिल्लत है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ईमान अफरोज पैगामात आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।